کہ جس کے اندر بدعقیدگی ہو یا جس سے آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تماچے لگائے گئے امام حسن مجتبیٰ کو آپ کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ امامت کے لائق نہیں. وہ جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے اس کو کہا گیا امامت کے لائق نہیں. اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مولائے کائنات علی شیر خدا کو شہید کرنے والا جو بندہ تھا، اس پلید کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، اور ایک خارجی عورت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے شرط رکھی کہ علی کا سر میرے مہر میں چاہیے. اور پھر وہ بدترین انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ پلید نے مولا علی کو شہید کیا. مولا علی کو شہید کیا تو کوفے میں اتنی بدتمیزی کی کوفے والوں نے کہ مولا علی کے نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا گیا. یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو حضرات محرم الحرام میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا حقیقی دشمن کون ہے. یہ چہرہ پہچانے آپ. ہم کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں بیٹھے، یہ محفل حسین سے جا کے بیٹھے. اور علامہ طبرسی خود لکھتے ہیں کہ اتنا طوفان کوفے والوں نے بپا کیا کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے. ایک مولا حسن مجتبیٰ، ایک حضرت امام حسین، اور تیسرا حضرت امام حسین کا غلام. ان 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو علامہ طبرسی ثابت کریں گے، یہ ان کے ذمے ہیں، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں ان کا. یہ طوفان بدتمیزی کوفہ والوں نے بپا کی ہے. لیکن مولا علی کی شان یہ تھی، یہاں یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ مولا علی نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن نہیں کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر کے چلنا، اور ایک جنگل میں ایک مقام آئے گا، وہاں پر ایک نورانی پتھر رکھا ہوگا، وہ نورانی پتھر ہٹا دینا، اسی میں میری قبر خوشی یہ نو لگی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا تھا وہ پنجتن کے نام کی برکت سے ملا تھا. تو حضرت نوح نے فرمایا تھا جن کے نام کی برکت سے کشتی کو کنارہ ملا ہے وہ علی اسی کوفہ میں شہید ہوگا. جبکہ کوفہ بھی بنا نہیں تھا، کوفہ بسا نہیں تھا، کوفہ جنگل تھا. یہاں ایک شہر بسے گا جس کا نام کوفہ ہوگا. نبی کا داماد یہی شہید ہوگا. تو کہا وہ شہید بعد میں ہوگا جس کے نام سے میری کشتی کو کنارہ ملا، میں اس کی پہلے ہی قبر بنا کر کے جاؤں گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. یہ حسین کے بابا کی شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا علی کی شان ہے. سبحان اللہ. اولو العزم پیغمبر جس کی قبر کھودتا ہو سبحان اللہ. حسین کا بابا ہے. تو کوفہ والوں نے مولا علی پہ ظلم کیا، مولا حسن مجتبیٰ پہ ظلم کیا. یہ سب چیزیں بالکل واضح تھیں اور سب یہی کہہ رہے تھے حسین اب تمہیں کوفہ والے ہی بلائیں گے. وہی بدماش کوفی لا یوفی، وہی بلائیں گے، وہی تمہارے ساتھ بلا کر کے بدتمیزیاں بھی کریں گے. وہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کریں گے. مولا حسین نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہے نہیں یہاں سے جانے کا، لیکن کوفے والوں نے جو بہت محتاط روایت ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت محتاط سے محتاط تر روایت ہو وہ پیش کریں. بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 40,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 70,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 1200 خط لکھے، لیکن بہت اخیر کا قول ہے، اس سے کم کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے 150 خط لکھے. ہر روز ایک کے بعد ایک خطوط آتے رہے. حسین ہم نے ابھی تک کہ یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. مولا حسین ان کے خط پڑھتے رہے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ کوفیوں سے بہت مرتبہ سابقہ پڑ چکا تھا کہ وہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، بڑی بے وفائی ہے ان کے اندر. مولا حسین نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک خط جو آخری میں آیا ہے
اس خط کا مضمون تاریخ میں یوں آتا ہے کہ یہ لکھا تھا: حسین، تمہیں اپنے نانا کی شریعت پیاری نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مکے کی راحتوں سے نکل کر کوفہ آنا گوارا نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اب ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایک بدترین فاسق و فاجر، زانی، شرابی، مجرے سننے والا، بندر نچانے والا اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم اللہ سے عرض کریں گے: مولا، تیرے نبی کے نواسے کو تیرے دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، سفر کی صحبتیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مولا حسین نے وہ خط پڑھا، لرز گئے، اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی۔ جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلا، وہ جو اس وقت کے اکابر تھے، جیسے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا: حسین، آپ ایسا نہ کریں، روئے زمین پر اس وقت تم سے بڑھ کر فضیلت والا، عظمت والا، بزرگی والا کوئی نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ کوفے والوں نے ہمیشہ بدتمیزی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ ضرور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مولا حسین نے کہا: یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ اب بھی کوئی راستہ بچتا ہے کہ میں یہاں رکوں؟ اس وقت انہوں نے مشورہ دیا: اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، پہلے آپ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے بھیجیں، اگر وہ وہاں سے اچھی رپورٹ دیں شوق سے جائیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں: حسین، اب تو مجھے وہ دن نظر آتے ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میرا حسین وادی طف میں شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین، مجھے وہی دن نظر آتے ہیں، خبردار تم نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مولا حسین کے فیصلے پر حضرت مسلم ابن عقیل، چونکہ مولا علی کے جو بھائی تھے حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ مولا کائنات کے بھائیوں میں تھے، تو حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل مکۃ المکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ تیار ہوئے تو آپ کے دو بیٹے، جو ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 6 سال تھی، دونوں بچوں نے کہا: ابا جان، ہم بھی چلیں گے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل نے بچوں کی شفقت اور محبت میں انہیں ساتھ لیا، اور المختصر یہ کہ آپ کوفہ پہنچے۔ جب مسلم ابن عقیل مولا حسین کے نمائندے بن کر کوفہ پہنچے تو اس وقت ایک دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نعمان نے دیکھا لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد منبر پہ چڑھے: بھائی دیکھو، ایسا مت کرو، کیونکہ یزید کو پتہ چلے گا وہ سختی کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ تو چونکہ کچھ لوگ یزید کے حامی تھے، انہوں نے کہا ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کوئی کاروائی کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا: کیا میں نبی کی اولاد پہ کاروائی کروں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ میں ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ جوک در جوک مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پر آپ کا قیام تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے بیعت کرتے رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں۔ محمد اور ابراہیم کو کوئی کندھوں پہ اٹھاتا، کوئی گود میں لیتا، شہزادوں کی طرح زندگی ہو گئی تھی۔ ان دنوں آپ نے خط لکھا: اے ابن رسول، مولا حسین حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر مولا حسین کے نام خط گیا، ادھر یزید کو بھی اطلاع بھیج دی گئی کہ نعمان بن بشیر مسلم ابن عقیل پر کوئی کاروائی نہیں کرتے، اور انہوں نے بڑی نرمی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد
کوئی سخت سے سخت آدمی بھیجو۔ اب آل نبی پر جو سختی کرے ایسا آدمی ان کو چاہیے تھا۔ تو یزید کا دوست سرجون، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں، یہ یزید کا بڑا پکا دوست، بڑا بدترین آدمی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کوئی بچا سکتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں کوئی کمنٹ نہ کرے، وہ دکھ دے آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے۔ انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا۔ ان کو بہت روتے پیٹتے رہے، عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا۔ تو جا کر کے جب معافی مانگی، پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جنید، اور جنید جو پہلوان تھا بادشاہ کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ وزیروں جیسا وظیفہ لیتا تھا۔ پورا واقعہ نہیں، صرف اشارہ، آپ شاید سنتے رہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جو حضور کی آل میں تھا، غربت میں زندگی گزارا، تو اس نے سوچا کہ چلو جنید سے ہی پنجہ لڑا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مال تو ہاتھ آ جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب کشتی ہونے لگی تو جنید کے کان میں اس سید زادے نے کہا، جنید میں غریب سید زادہ ہوں، میں کما نہیں سکتا اور میری کمائی کے سارے راستے بند ہے، اگر تم میرے لیے ہار جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھوں تیرے سر پر شفاعت کی دستار بنواؤں گا۔ جنید نے سوچا اس سے سستا سودا جنت کا اور کیا ہو سکتا ہے، پہلوان بھی بنو، پہلوانی بھی کرو، اور قیامت کے دن شفاعت کی دستار بھی۔ صرف ایک دن کے ہارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جنید چت لیٹ گئے، اور جب وہ پیروں کی دھول سے گم ہو گئے تو چت لیٹ گئے، ان کے سینے پر وہ سید زیادہ سوار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے مضبوط جنید اس سے دبلے پتلے آدمی سے ہار کیسے گیا؟ لوگوں نے کہا دوبارہ مقابلہ، دوبارہ بھی یہی ہوا، 100 بار مقابلہ، 100 بار بھی یہی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ جنید کے قدموں پہ رو رہے ہیں کہ یہی بغداد تھا جو سر پہ اٹھاتا تھا، ایک کشتی کیا ہارا ہوں، لوگ تھو تھو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب رات گزری ہے تو کیا دیکھا، آنکھیں بند ہوئی ہے روتے ہوئے، اور دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں خواب میں، اور فرمایا جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم اتنی دیر تک کے تجھے منتظر نہیں رکھیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ تیرے سر شفاعت کی دستار بنواؤں گا، شفاعت کی دستار تو اس دن بندے گی، آج میں تیرے سر پہ ولایت کی دستار باندھتا ہوں، اور آج سے دنیا تجھے سید الطائفہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح فجر میں دروازہ کھولا، روزانہ
जुनैद बादशाह के दरबार पर बहसियत वजीफा खार जाते थे, लेकिन आले रसूल से क्या हार गए हैं कि वक्त का बादशाह जुनैद के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। इसलिए बहुत नाजुक बारगाह है, इनसे नहीं लड़ना, इनसे नहीं उलझना। ये खानकाए वारिसे पाक की, ये खानकाए महरेरा मुतहरा की, ये खानकाए के चौछे मुकद्दसा की, ये खानकाए साबिर पाक कलियरी की। जाना तो फिर इस तरह जाना कि गुलामों की तरह, फिर वहां ताजदार भी हो तो सर झुका के जाना, गरीब नवाज। ये सब हुजूर की औलाद हैं और क़यामत तक ये रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे सादात, और जब तक ये रहेंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो आका फरमाते मेरी औलाद को सताने वाले तीन में से कोई एक होगा, या तो वो मुनाफिक होगा, दिल में इस्लाम नहीं जबान पे कलमा, मुनाफिक होगा। दूसरा, या तो वो ऐसे दिनों में आ गया मां के पेट में जिन दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कानून बनाया कि उस दिन मियाँ बीवी वजीफे जोजियत नहीं कर सकते। बहुत हया के पर्दे में समझाना चाहता हूं, ममनू अय्याम में जो मां के पेट में आ गया तो उसको हाइजी बच्चा कहा गया हदीस में। तो या तो वो होगा जो आले नबी का गुस्ताख और गद्दार होगा, और तीसरा फरमाया या तो वो जिना की औलाद से होगा। तीनों में कोई एक होगा। देख लीजिए जिसको भी, जो हैं शरीफुन नसब, हार जाकर के जुनैद बनते हैं, हार जाते हैं, उनसे जीतने की कोशिश नहीं कर। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम का हाल ये था, जिस महफिल में आले नबी होते फरमाते तुम आगे चलो, उसके बाद मैं पीछे चलूंगा, क्योंकि आका ने फरमाया मेरी आल को पीछे करोगे तो तुम पीछे कर दिए जाओगे। बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह का फजल है कि हम अहले सुन्नत इतने खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान आज तक हुजूर की औलाद मौजूद हैं, और हमारी जो खानकाएं उनमें भी सरकार की आल आराम फरमा रही। गरीब नवाज जैसा आले रसूल हमारे मसलक में मौजूद है, महबूब इलाही जैसा आले रसूल हमारे मसलक में मौजूद है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा आले रसूल हमारे मसलक में मौजूद है, साबिर पाक कलियरी जैसा, गौस पाक जैसा कुर्बान, ये नबी के शहजादे हैं, कितने अजीम है। इनकी जिंदगियां पढ़ करके रश्क आता है, ये ऐसे हैं, मौला हुसैन कैसे होंगे, मौला हसन कैसे होंगे, सैयदा फातिमा कैसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, हम तो बड़ी ऊंची निस्बत वाले हैं। किसी ने कहा है उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और किसी ने कहा है कि उन बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, हमारा शजरा, हमारा शजरा। जो बेशजरे हैं उन्हों शजरों ही से चिढ़ है, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं, वो ताजदारों की औलाद हैं हमारे ताज। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का इंतखाब हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कौन? ये जो जियाद है ना, जियाद, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझे एक अजीब सा, आप उसको क्या कहेंगे अपनी मालेगांव की जबान में, कि मुझे भूत सवार रहता है किताबें खंगालने का। सरकार की नालैन का सदका तहदीद से नेमत के लिए कहता हूं कि इसलिए मेरे कमरे में आपको कोई बर्तन वगैरह नहीं मिलेगा, मेरे कमरे में सिर्फ किताबें ही रखी, जो आते हैं वो लोग जानते हैं, पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। और उसके बाद मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, आईपैड में हजारों किताबें। मेरी तबीयत यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि सबसे बेहतरीन दोस्त किताब है, बेहतरीन दोस्त, न ये गीबत करती है, न चुगली करती है, न फंसाती है, इसलिए अक्सर यही साथ रहती है। तो कुछ अल्लाह की तौफीक से पढ़ने की कोशिश की। जितनी तारीख की किताबें हमने उठाई, मुझे जियाद के बाप का नाम कहीं नहीं मिला, कहीं जियाद के बाप का नाम नहीं मिला। ये उलमा जानते हैं, बाज जो मुअर्रिखीन है बहुत बेचारे बाअदब लोग हैं और बड़े शर्मीले किस्म के, तो उन्होंने जियाद के बाप का नाम ये लिखा जियाद इब्ने अबी,
زیاد ابن ابی یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا، ابو بھی کوئی نام۔ تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا، یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ۔ زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا۔ المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو۔ بے شک صحیح بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد بہت اچھا ہے، اس طرح اس نے چادر ڈالی، سبحان اللہ، اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ، کوفے میں داخل ہوا۔ تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم۔ لوگ کہتے تھے، وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے۔ جب سب کو دیکھنے لگا تو جب ایسا لگا کہ بھیڑ بہت ہوگی، چلنا مشکل ہو گیا، تو کسی نے اعلان کیا یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد امیر آئے ہیں۔ تو لوگ افسوس ملتے ہوئے چلے گئے اور 20-25 لوگ رہ گئے، اور وہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں۔ جب وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے کہا نعمان بن بشیر تم ہٹ جاؤ، تمہیں یزید نے معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دن منبر پہ چڑھا اور کہا خبردار، جس نے بھی مسلم کو پناہ دے رکھی ہے وہ اپنے گھر سے مسلم کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے بچوں سمیت، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس نے بیعت کی ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، ورنہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ کوفی لا یوفی ڈر گئے، ڈرنے کے بعد دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، ملنے جلنے سے پرہیز کرنے لگے۔ مختار کے گھر سے نکل کر حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر آ گئے۔ یہ ہانی صحابی رسول ہے، حضرت ہانی ان کے گھر آگے، بڑے نیک آدمی تھے یہ۔ آ گئے تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت مسلم کی تلاش ہوئی، اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے گھر میں تھے اسی وقت۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو، چونکہ پتا چل گیا تھا کہ تلاش جاری ہے، محمد و ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا کہ قاضی شریح میرے بچوں کو آپ سنبھالیں، اور تاکہ حضرت ہانی کے گھر میں محفوظ رہوں۔ حضرت ہانی کو بلایا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں اور کہا ہانی تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا
کہ کیا اعلان کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا ہم اسے سخت سزا دیں گے. تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ حضرت ہانی نے کہا میرے گھر میں نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم کو ایسی جگہ چھپایا تھا جس گھر میں وہ نہیں رہتے تھے. کہ میرے گھر میں نہیں ہے. اس کے بعد جو جاسوس تھا اس کو سامنے کیا تو حضرت ہانی سمجھ گئے کہ جاسوسی ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا میں نے تو انہیں چھپا رکھا ہے اگرچہ میرے گھر میں نہیں، لیکن اگر مسلم میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوں تو بھی میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل عقیل ہے. میں آل نبی کو تیرے حوالے کر دوں؟ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سنائے، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی کو اس نے مارنا شروع کیا.